وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. برادران اسلام، ہم اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ایمان اور اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی. اللہ رب العزت کی دو نعمتیں اللہ نے انسانوں کو عطا فرمائی، اس کی اتنی قسمیں ہیں کہ ان کی قسموں کو بھی انسان شمار نہیں کر سکتا، مگر موٹے طور پر ان نعمتوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. ایک ہے ظاہری نعمت اور دوسری ہے باطنی نعمت. ظاہری نعمت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت انسان کو دنیا کی نعمتیں عطا فرمائے، وہ نعمتیں جس سے انسان کی دنیا کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، جیسے اللہ اچھا گھر عطا فرما دے، اللہ رب العزت وسعت کے ساتھ روزی عطا فرمائے، اللہ رب العزت عزت کی زندگی عطا فرمائے، اللہ رب العزت پرسکون زندگی عطا فرمائے، اللہ نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے. تو یہ دنیا کی ظاہری نعمتیں. اور دوسرے ہے دنیا میں اللہ کی طرف سے ملنے والی باطنی نعمت، وہ نعمتیں جو بظاہر نظر نہیں آتی مگر ہوتی نعمت ہے، اور وہ ظاہری نعمت سے بڑی نعمت ہوتی ہے. انسان کی نگاہ عام طور پر ظاہری نعمتوں پر ہوتی ہے کہ وہ ظاہری نعمتوں کے پیچھے دوڑتا ہے، اور باطنی نعمتوں کا اسے احساس کم ہوتا ہے. اسے باطنی نعمتوں کی قدر اور عظمت بھی بہت کم ہوتی ہے. باطنی نعمتوں کے عزم اور اس کی عظمت اور اس کے احساس کے لیے انسان کو دین سے وابستہ ہونا ضروری ہوتا ہے. جب وہ دین سے وابستہ ہوتا ہے تو اسے باطنی نعمتوں کا احساس ہوتا ہے. باطنی نعمت جو نظر نہ آتی ہو، ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ نعمت ایمان، کہ اللہ نے ایمان کی نعمت عطا فرمائی. سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر میں نے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں وہ عام ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. حسن و جمال ہے، دولت ہے، عزت ہے، منصب ہے، عہدہ ہے، یہ ساری نعمتیں اللہ اسے بھی دیتا ہے جس سے اللہ راضی ہو، اور اسے بھی دیتا ہے جس سے اللہ راضی نہ ہو. کسی کو مال کا مل جانا یہ اس بات کی علامت نہیں کہ اللہ اس سے راضی ہے، نہیں. اس مال کو وہ کہاں استعمال کر رہا ہے اور اس مال کو وہ کیسے کما رہا ہے، اس پر اللہ کی رضامندی کا جاننا موقوف ہے. کسی کو حسن و جمال اور طاقت کا مل جانا یہ اللہ کی رضامندی کی علامت نہیں ہے کہ اللہ نے کسی کو حسن و جمال دے دیا تو وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو گیا اور مجھے جنت مل گئی. نہیں. کسی کو طاقت مل گئی، کسی کو منصب مل گیا، کسی کو عہدہ مل گیا، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کی رضامندی کا اس سے علم نہیں ہوتا ہے.
البتہ ایمان اللہ رب العزت اپنے انہی بندوں کو عطا فرماتا ہے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے. جن بندوں سے اللہ راضی نہیں ہوتا ہے، جو بندے اللہ کی نگاہ کے اندر میں پسندیدہ نہیں ہوتے ہیں، ایسے بندوں کو اللہ ایمان سے محروم رکھتا ہے. تو میں اور آپ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں کہ جس نے اللہ رب العزت نے کم از کم ہمیں اتنی بڑی نعمت بغیر مانگے عطا فرمائی. ایمان مانگنے سے نہیں ملتا ہے. ایمان کسی مارکیٹ میں بکتا نہیں. ایمان کو نہ خریدا جا سکتا ہے، نہ ایمان کو بیچا جا سکتا ہے. ایمان صرف اور صرف اللہ کے فیصلے سے انسان کو ملتا ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے ہیں. کسے کہا جا رہا ہے؟ خاتم الانبیاء والمرسلین، امام الانبیاء والمرسلین، سید الخلائق، ساری مخلوق کے سردار. قصہ مختصر، تو ہی بزرگ تربازت خدا کہ شاعر کہتے ہیں، عبد الرحمن جامی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی تعریف بیان کرتے کرتے میری زبان تھک گئی، میری قلم تھک گئی، میری صلاحیتیں ختم ہو گئی، مگر اللہ کے رسول کی منقبت کو بیان کرنے سے میں قاصر ہوں. کہا کہ خلاصے کے طور پر میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کے بعد اگر بزرگ ترین کوئی ہستی ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی. ایسی عظیم ہستی، ان سے کہا جا رہا انک لا تہدی من احببت. اے میرے حبیب، آپ ہدایت نہیں دے سکتے. ہدایت کو اللہ نے اپنے پاس رکھا. کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے. اللہ کے حبیب ہے، سید الخلائق ہے، اس کے بعد بھی اللہ کے رسول کو ہدایت کا رائٹ نہیں دیا. اللہ رب العزت اگر اللہ کے رسول کو ہدایت کا رائٹ دے دیتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے. حضور کہاں پسند کرتے کہ اللہ کی ان کی امت میں سے ایک بندہ بھی جہنم میں جائے؟ حضور تو سب کو ہدایت تقسیم کر دیتے. چل لے بھائی ہدایت پکڑ، لے بھائی ہدایت پکڑ، لے بھائی ہدایت پکڑ، سب کو دے دیتے ہدایت. لیکن اللہ نے نظام بنایا کہ نہیں، ہم ہدایت ایسے نہیں دیتے ہیں. ہم ہدایت کو دینے سے پہلے یہ جانچتے ہیں کہ کیا یہ بندہ ہدایت کے قبول کرنے کے قابل ہے یا نہیں. کیا اس کو میں ہدایت دوں گا تو یہ میری ہدایت کی قدر کرے گا یا نہیں؟ یہ اللہ جان سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا. لہذا اللہ رب العزت نے یہ پاور اپنے پاس رکھا. ورنہ اگر اللہ کے رسول کو دے دیا ہوتا تو حضور ہدایت کو ایسا تقسیم کرتے کہ حضور کی زندگی میں دنیا میں ایک بھی بے ایمان باقی نہ رہتا. حضور ابو جہل کو بھی دے دیتے ہو، ابو لہب کو بھی دے دیتے، بھائی لے پکڑ ہدایت پہ آ جا. مگر اللہ کو معلوم تھا کہ ابو جہل کو ایمان ہضم ہونے والا نہیں، اس کے لائق نہیں ہے ایمان. جیسے دنیا کے اندر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر بننا ہے کسی کو تو ڈاکٹر بننے کے لیے 10ویں پاس کرنا پڑتا ہے، 12ویں پاس کرنا پڑتا ہے، اس میں اچھے نمبر لانے کے بعد نیٹ پاس کرنا پڑتا ہے، پھر نیٹ میں بھی اتنے نمبر لاؤ، اس کا کرائٹیریا بیان کیا، تب جا کر کہا کہ اب آپ اس قابل ہو کہ ڈاکٹر بن سکتے ہو. جب دنیا کی ایک چھوٹی سی چیز ڈاکٹری ہے، اس کے لیے صلاحیت کو جانچا جاتا ہے، تو ایمان جیسی عظیم نعمت کے لیے اللہ بغیر صلاحیت کے کیسے ایمان عطا فرمائے گا؟ لہذا اللہ ایمان عطا فرماتا ہے، مگر وہ ایمان یہ دیکھ کر دیتا ہے کہ کیا یہ دل اس قابل بھی ہے کہ ہدایت کو قبول کرے گا؟ کیا یہ جسم ایسا بھی ہے کہ اللہ کی ہدایت پر عمل کرے گا؟ کیا یہ ذہن ایسا بھی ہے جو اللہ کی ہدایت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے گا اور سوچ سمجھ کر زندگی گزارے گا؟ تو یہ سارے مالہ و مالیہ، یہ ساری باریکیاں سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ پاور ہمارے پاس، ہم جسے چاہیں گے ہدایت دیں گے. ہم جس کے بارے میں یہ تصور کریں گے کہ نہیں یہ ہدایت کے لائق نہیں ہے تو ہم اس کو ہدایت نہیں دیں گے. لہذا اللہ رب العزت کا اکرام، اللہ کا احسان ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو کم سے کم ایسا سمجھا کہ ہم ایمان کے قابل ہیں. کم سے کم ایسا تو سمجھا. ایمان کے قابل اگر اللہ نے بنایا تو وہ قابلیت دینے والا بھی اللہ. وہ قابلیت دینے والا بھی کون؟ اللہ. وہ قابلیت بھی ہمارے اندر کہاں سے آئی؟
ہم پیدا نہیں ہوئے، ہم کچھ نہیں، ہمیں کچھ پتا نہیں، ہمیں کیا معلوم کہ ہمارے اندر یہ قابلیت ہے۔ اگر وہ قابلیت اللہ نے ہمیں دی تو اللہ نے قابلیت بھی ہمیں دی اور پھر قابلیت کے ساتھ ایمان بھی دے دیا۔ بڑا افسوس ہوتا ہے آج کے مسلمان پر کہ آج کا مسلمان اسے اپنے ایمان اور اپنے اسلام کی کوئی قدر نہیں، اسے صرف دنیا کی پڑی ہے، وہ اسی میں مست ہے کہ میری دنیا بن جائے، میرا اچھا گھر بن جائے، میرے پاس اچھی گاڑی ہو، میرے اچھے کپڑے پہننے کے لیے ہو، لوگ میری واہ واہ کرتے ہو، بس اسی میں مست ہے۔ کوئی سوشل میڈیا پر اپنے آپ کو عام کرنا چاہ رہا ہے تو کوئی فوٹو اور تصویر کے ذریعے بڑے بڑے پوسٹر بنا کر اپنے آپ کو عام کرنا چاہتا ہے، کوئی بھی بہانہ چاہیے کہ میں پاپولر بن جاؤں۔ کیا ڈھونڈا رہتا ہے ہر انسان کہ میں پاپولر کیسے بنوں۔ پاپولر بننا اللہ کے یہاں کامیابی کی علامت نہیں۔ اللہ کے یہاں کامیابی کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ ایمان مل گیا۔ اب ایمان کے بعد ایک محنت کرنی ہے، آپ کو ایک ہی محنت کرنی ہے، اور وہ کیا محنت کرنی ہے؟ اپنی زندگی میں تقوی کو جگہ دینا۔ اپنی زندگی میں کس کو جگہ دینا ہے؟ تقوی۔ ہم کیا سمجھتے ہیں تقوی کس کو کہتے ہیں؟ کہا تقوی اس کو کہتے ہیں کہ آدمی کا لباس اسلامی ہو، ہاتھ میں تسبیح ہو اور ہمیشہ 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھا رہے۔ تقوی نہیں۔ تقوی صبح اٹھنے سے لے کر شام کو رات میں سونے تک اور رات میں سونے سے لے کر صبح تک تقوی کی زندگی انسان گزار سکتا ہے۔ تقوی یہ بنا ہے الوقایتو سے۔ الوقایتو کے معنی آتے ہیں بچنا۔ اس کے معنی کیا آتے ہیں؟ بچنا۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں انسان اللہ کی مرضیات کو جان کر اس کے مطابق زندگی گزارے اور اللہ کی نامرضیات سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ کہ بھئی اللہ کس چیز کو پسند کرتے ہیں، اللہ کی پسندیدہ چیز میں بولوں گا، اللہ نے جن چیزوں کو دیکھنے کے لیے کہا ہے ان چیزوں کو دیکھوں گا، اللہ نے جن چیزوں کو سننے کے لیے کہا ہے ان چیزوں کو سنوں گا، اللہ نے جن چیزوں کو سوچنے کے لیے کہا ہے ان چیزوں کو سوچوں گا، اللہ نے جن چیزوں سے محبت کرنے کے لیے کہا ہے ان چیزوں سے محبت کروں گا، اللہ نے جن چیزوں میں ہاتھ استعمال کرنے کے لیے کہا ہے وہاں پر ہاتھ استعمال کروں گا، اللہ نے جن چیزوں میں پاؤں استعمال کرنے کے لیے کہا ہے ان چیزوں میں اپنے پاؤں کو استعمال کروں گا، اور اللہ نے جن چیزوں کو بولنے سے منع کیا ہے وہ چیز میں نہیں بولوں گا، اللہ نے جن چیزوں کو سننے سے منع کیا ہے وہ چیز میں نہیں سنوں گا، اللہ نے جو سوچنے سے منع کیا ان چیزوں کو میں نہیں سوچوں گا۔ میرے صحابہ اور آپ کے صحابہ، ہم سب کے آئیڈیل حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین بھی انسان تھے نا، تو کبھی کبھی ان کے دل میں کچھ خیال آتے تھے تو بے چین ہو جاتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے، ایک مرتبہ ایک صحابی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا، یہ بے چینی اسی کو تقوی کہا جاتا ہے۔ اسی کو کیا کہتے ہیں؟ تقوی۔ کہا کیا ہوا میرے صحابی؟ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں عجیب عجیب خیالات آ رہے ہیں، میں نہیں چاہ رہا ہوں پھر بھی خیالات آ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے، ابھی کچھ دنوں پہلے ایک کتاب پڑھا تھا، اس میں لکھا کہ دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا سائیکولوجسٹ اور آپ سے بڑا ماہر نفسیات کا جاننے والا پیدا نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اے میرے صحابی، جب تمہارے دل میں خیال آتا ہے اللہ کون ہے، کیا ہے، کیسا ہے، تو تمہاری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول میں بے چین ہو جاتا ہوں کہ اللہ، میں تو اللہ کو مانتا ہوں، اس کے علاوہ دوسرے جو بھی خیال آ رہے ہیں مجھے اس سے کچھ لینا دینا۔ حضور نے کہا یہ تو ایمان کی علامت ہے۔ حضور نے کیا کہا؟ یہ تو ایمان کی کیا مطلب؟ کہ اگر خیالات آ رہے ہیں اور ان خیالات پر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے کہ ایسے خیالات مجھے نہیں آنے چاہیے، یہ ایمان کی علامت۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان اسی پر محنت کرتا ہے جس کو اللہ نے ایمان دیا ہو، جس کو ایمان نہ دیا ہو اللہ وہ اس کے اوپر محنت کرتا نہیں ہے۔ کہا کہ شیطان کوشش کر رہا ہے
اور آپ اس کو دور کر رہے ہیں، ایسے خیالات، ایسے شبہات کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان ابھی زندہ ہے۔ لیکن انسان کے ذہن میں خیال آ جائے کیا